ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 10۔ مرجان ادا کو لیتی سیدھی اپنے گھر بحریہ ٹاؤن کراچی پہنچی اور اسے اپنا عالیشان گھر دکھانے لگی۔ مرجان کا گھر ادا کو بہت خوبصورت لگا۔ اس نے زندگی میں بحرام ولا کے بعد اتنا خوبصورت گھر دیکھا تھا جسے مرجان نے زری مینشن کا نام دیا تھا۔ مرجان، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے بحرام کو بتانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ پھر مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ یہ لو، میں نے کال بلا دی ہے۔ تم بات کر لو، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر ہم ہارس رائڈنگ کریں گے۔ کم برونو۔ ادا کے سوال پر مرجان ادا کو اپنا فون اور جواب دیتی اپنے ڈاگ کو لیتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ مرجان کے جاتے ہی ادا نے فون کو دیکھا جہاں بحرام فون اٹھا چکا تھا۔ ہیلو بحرام۔ ادا جان، کہاں ہو تم؟ یار میں کتنا پریشان تھا۔ اور یہ مرجان کا نمبر؟ وہ بحرام، مجھے شکنتلا بائی نے اغوا کیا تھا اور وہ میرا سودا بھی ایک آدمی سے کر چکی تھی۔ وہ تو وقت پر مرجان آ گئی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ اب میں مرجان کے گھر پر ہوں۔ ادا کی آواز سنتے بحرام فوراً بولا۔ ابھی بحرام کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ادا بحرام کی بات کاٹتے بولی تو بحرام کو حیرانگی کا جھٹکا لگا اور پہلا سوال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ مرجان کو کیسے پتہ ادا اغوا ہوئی ہے اور وہ کہاں ہے۔ تم ایک کام کرو، مجھے لوکیشن بھیجو، میں ابھی لینے آ رہا ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ بحرام کی بات سنتے ادا فون کاٹ گئی۔ پھر اس نے مرجان کے موبائل سے ہی بحرام کو کرنٹ لوکیشن بھیجی اور اٹھ کر زری منشر کے وسیع و عریض لان میں آئی جہاں مرجان کالے جینس اور کالی شرٹ پہنے رف اینڈ ٹف حلیے میں کھڑی تھی۔ چاکلیٹ براؤن بالوں کی پونی ٹیل کیے وہ ایک کالے رنگ کے گھوڑے کے پاس کھڑی اسے پیار کر رہی تھی۔ ادا بھی سیدھی چلتی اس کے پاس آئی اور اسے اس کا فون واپس کیا۔ وہ بحرام کو لوکیشن بھیجی ہے آپ کے موبائل سے، وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ہارس رائڈنگ کرو گی؟ ادا کی بات سنتے مرجان ہاں میں سر ہلا گئی۔ پھر اس نے سوال داغا، مجھے نہیں آتی ہارس رائڈنگ۔ مرجان کے سوال پر ادا معصوم شکل بناتی بولی تو مرجان کو ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ پھر وہ آگے بڑھی تو ادا 2 قدم پیچھے ہٹتی اسے ہاتھ کے اشارے سے روک گئی۔ آپ مجھے کس نہ کریں، میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں۔ مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ ادا کی بات سنتے مرجان نے فوراً جواب دیا اور پھر زبردستی ادا کے گال پر کس کی تو ادا گندا سا منہ بنا گئی۔ پھر مرجان نے ادا کو سہارا دیتے گھوڑے پر بٹھا دیا اور اس گھوڑے کی رسی پکڑے خود آگے آگے چلنے لگی۔ ادا کو زندگی میں پہلی بار گھوڑے کی سواری کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ خود چلاؤ گی؟ اسے بہت آسان ہے، تمہیں بس اس کی رسی پکڑ کر ہلکا سا کھینچنا ہے، یہ خود چلے گا۔ اٹس لائک اے ٹوائے۔ مرجان کی بات پر ادا نے فوراً ہاتھ بڑھایا تو مرجان اسے رسی پکڑا گئی۔ پھر ادا خود ہی گھوڑے کو چلانے لگی۔ ادا کو گھوڑا چلاتے دیکھ کر مرجان بھی دوسرے گھوڑے پر جا بیٹھی اور پھر اس کی سواری کرنے لگی۔ مرجان ایک پرفیکٹ ہارس رائڈر تھی، اس لیے اس کا گھوڑا لان میں چل کم بھاگ زیادہ رہا تھا۔ مرجان کے گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر ادا نے بھی سوچا وہ اپنے گھوڑے کی رسی کو تھوڑا زور سے کھینچ کر تیز چلائے، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کے ذرا زور سے کھینچنے پر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ادا نے اپنے گھوڑے کی رسی ذرا زور سے کھینچی تو وہ تھوڑا تیز ہوا۔ پھر ادا نے مزید زور سے کھینچی تو گھوڑا اچانک ادا کے قابو سے باہر ہوتا دوڑنے لگا، جبکہ ادا اسے بھاگتا دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ مرجان جو اپنی سواری میں مصروف تھی ادا کی چیخوں پر مڑی تو حیران ہوئی۔ ادا کا گھوڑا فل اسپیڈ میں پورے لان میں بھاگ رہا تھا۔ مرجان فوراً سے پہلے ادا کے گھوڑے کے پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے مرجان ادا کا گھوڑا قابو کرتی بحرام مرجان کے میٹ کے ساتھ لان میں داخل ہوا۔ مرجان کے آرڈر دینے پر میٹ بحرام کو سیدھا لان میں لائی تھی۔ لان میں آتے ہی بحرام اور سہیل لان کا حال دیکھ کر حیران ہوئے۔ پورے لان میں ادا کی چیخیں عروج پر تھیں، جبکہ ادا کا گھوڑا اس کی چیخوں سے ڈرتے اپنے 2 پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا اور ادا نے اس گھوڑے کو گردن سے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ گھوڑے کو کھڑا ہوتا دیکھ کر مرجان فوراً سے چھلانگ مارتی اس کی رسی پکڑ گئی اور اسے کنٹرول میں کرتے ادا کو نیچے اتارا۔ ادا مسلسل رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بحرام اور سہیل ادا اور مرجان تک پہنچتے، مرجان نے روتی ہوئی ادا کو کس کی، جس پر ادا نے گندی سی شکل بنائی اور ان دونوں کی یہ حرکت بحرام سے چھپی نہ رہی۔ ادا نے جیسے ہی گندی شکل بناتے منہ موڑا، اسے سامنے سے بحرام آتا نظر آیا۔ پھر وہ بھاگ کر جاتی سیدھے بحرام کے سینے سے لگی۔ ادا جان، کچھ نہیں ہوا، رونا بند کرو۔ ادا کے رونے پر بحرام نے اپنے سینے سے لگی ادا کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو ادا آنسو صاف کرتی دور ہوئی۔ بیبی گرل، تم ٹھیک ہو نا؟ ادا کے دور ہوتے ہی بحرام پریشانی سے بولا تو ادا سمجھ گئی بحرام اغوا ہونے پر پوچھ رہا ہے۔ پھر ادا نے بحرام کے سوال پر دنیا بھر کی معصومیت اپنے چہرے میں سمجھ زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تو بحرام اسے فوراً خود کے ساتھ لگا گیا۔
تبھی مرجان ان لوگوں کی طرف آئی۔ مسٹر خانزادہ، آپ کی بیوی نے غصے میں پولیٹیشین ریاض الوی کا سر پھاڑ دیا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے۔ مرجان کی بات سنتے بہرام اور سہیل حیرانگی سے بہرام کے ساتھ کھڑی ادا کو دیکھا تو ادا نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلایا۔ مگر بھابھی، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پولیٹیشین سنان خانزادہ کو الیکشن میں ہرانے کے لیے ادا کا سودا کیا تھا آج رات کے لیے شکنتلا بائی سے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ادا نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اور بہت غلط کیا ادا نے۔ سہیل کے سوال پر مرجان فوراً بولی تو سب نے مرجان کو دیکھا۔ ہاں، مجھے اس کی گولی مارنی چاہیے تھی۔ اس نے میرے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ مرجان اپنی بات پوری کرتی ادا اس کی بات کاٹتی بیچ میں بولی، تو پھر اسٹارٹ تم مجھ سے کیوں نہیں کرتی؟ اس نے بھی وہی کیا ہے۔ میں ایک لڑکی ہوں۔ ادا کی بات کا مطلب سمجھتے بہرام فوراً بولا تو ادا گڑبڑائی، جبکہ مرجان فوراً جواب دے گئی، تم جو بھی ہو مجھے قبول نہیں، میری بیوی کے قریب کوئی بھی آئے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ مرجان کی بات سنتے بہرام غصے سے بولا تو مرجان سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلاتی آگے بڑھی اور پھر اس نے جان بوجھ کر ادا کے قریب سے گزرتے ہوئے ادا کو کس کی اور بہرام کو ایک تپا دینے والی اسمائل دیتی لون سے اندر چلی گئی، جبکہ مرجان کی اس حرکت پر بہرام کو جی جان سے غصہ آیا۔ بہرام کی گھوریوں سے ڈرتی ادا بھی فوراً مرجان کے پیچھے اندر بھاگی تو سہیل اور بہرام بھی ان کے پیچھے آئے۔ پھر ادا مرجان سے ملتی بہرام اور سہیل کے ساتھ بہرام ولا پہنچی، جہاں دائمہ ادا کی حفاظت کی ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی۔ ادا کو دیکھتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ادا میری بچی، ٹھیک ہو نا تم؟ جی دائمہ، ٹھیک ہوں، مگر آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں۔ دائمہ کے سوال پر ادا جواب دیتی بولی تو سہیل نے اپنی ہنسی دبائی، اگر ان کے بیٹے کا دل کیا تو وہ خود کے ساتھ تمہیں بھی ٹھیک کر دے گا، یاد رکھنا۔ ادا کی بات سنتے بہرام چڑھ کر بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ادا بہرام کو جاتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی اور پھر دائمہ کو ساری اسٹوری سنانے لگی۔ اٹلی کے دارالحکومت روم کی سڑک پر ایک بلو رنگ کی BMW فل رفتار میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک سامنے سے ریورس آتی فورڈ فیوجن اس گاڑی سے ٹکرائی تو فورڈ میں بیٹھی لڑکی نے گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر اپنی گاڑی کو دیکھا اور پھر دروازہ کھولتی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کیا؟ میری گاڑی میں مار دیا، اندھے ہو تم، باہر نکلو گاڑی سے۔ اس لڑکی کے چلا چلا کر اشارہ کر کے بولنے پر گاڑی میں بیٹھا وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہوئے لڑکا گاڑی سے باہر نکلا، کانوں میں ہیڈ فونز، شرٹ کے دونوں بازو کونیوں تک فولڈ کیے، بلیک شوز پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، کسرتی وجود میں وہ اونچا لمبا شخص جس کا قد تقریباً 6 فٹ 4-5 انچ ہوگا، غصے سے آتا اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے نہیں، تم نے ٹھوکی ہے گاڑی۔ وہ لڑکا حلیے اور اسٹائل سے وہاں کا کوئی مقامی لگتا تھا، جبکہ 5 فٹ 2-3 انچ کی وہ لڑکی لال رنگ کا فراک پہنے، اپنے کالے بال باندھے، کالی گہری آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی اٹلی کی تو نہیں لگتی تھی۔ دبلی پتلی اور عام سی شکل کی وہ لڑکی اپنے حلیے سے بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان سے آئی ہے۔ جی نہیں، میری گاڑی پیچھے سے لگی ہے، اس کا مطلب ہے گاڑی تم نے ٹھوکی ہے۔ اگر تمہیں ٹھیک سے نہیں دکھائی دے رہا تو یہ آنکھوں سے چشمہ اتارو، اندھا کہیں کا۔ پاکستانیز۔ اس لڑکے کی بات سنتے صفا چلاتے بولی تو زرخان نے اپنا چشمہ اتارا جس سے اس کی جھیل سی گہری نیلی آنکھوں کا رنگ واضح ہوا۔ پھر زرخان صفا کو ناگواری سے دیکھتے بڑبڑایا اور واپس پلٹا، ابے او کدھر جا رہے ہو؟ میری چمپا کی بھرپائی کون کرے گا؟ چمپا؟ صفا کے چلانے پر زرخان پریشانی سے مڑتا بولا تو صفا نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جس پر زرخان کو غصہ آیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور جیب سے والیٹ نکال کر اس نے کچھ پیسے صفا کے ہاتھ میں رکھے اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ریورس کرتے صفا کی چمپا کے سائیڈ سے گاڑی نکالی اور صفا کے آگے لاتا روک گیا۔ ان پیسوں سے شیشہ بھی صحیح کروا لینا۔ شیشہ؟ کون سا شیشہ؟ زرخان کی بات پر صفا پریشانی سے بولی تو زرخان نے گاڑی کو ریس دیتے صفا کی گاڑی کو سائیڈ ماری اور اس کا سائیڈ مرر توڑتا وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ پیچھے کھڑی صفا اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ زرخان اپنی گاڑی کو فل اسپیڈ میں لاتا زری پیلیس کے گراج میں کھڑا کر گیا اور پھر گاڑی سے اترتا اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھا اور سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میڈم، زرخان سر آ گئے ہیں اور شاید ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی گاڑی آگے سے ساری ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ ایک منٹ، زرمینا بیگم کے کمرے میں آتے بولی تو زرمینا نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر میڈ فوراً جواب دیتی باہر چلی گئی۔ تو زرمینا بیگم اپنا بھرا بھرا وجود سنبھالتی اٹھی اور پھر آہستہ سے چلتی زرخان کے کمرے میں پہنچی۔ زرخان جو کمرے میں اپنے بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا، دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنے سامنے اپنی ماں کو کھڑا دیکھ کر زرخان فوراً سے کھڑا ہوتا ان کے پاس پہنچا اور انہیں سہارا دیتا لا کر بیڈ پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگواتا بٹھا گیا اور پھر قریب سے کشن اٹھاتا ان کی کمر کے پیچھے احتیاط سے رکھ گیا۔
مما آپ کیوں اوپر آئیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، آپ مجھے بلا لیتی۔ زرخان تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ زرخان کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے زرمینہ بولی تو زرخان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں مما، وہ ایک لڑکی گاڑی ریورس کر رہی تھی تو اس نے ٹھوک دی گاڑی۔ شکر اللہ پاک کا، میں تو ڈر گئی تھی۔ میرے بچوں میں صرف ایک تم ہی تو میرے پاس ہو، باقی سب پتہ نہیں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ غلط مما، صرف میں تو آپ کے پاس نہیں، حنان بھی تو ہے۔ زرخان کے تسلی دینے پر زرمینہ بیگم شکر ادا کرتی پریشانی سے بولی تو زرخان نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زرمینہ بیگم بھی مسکرائی۔ اچھا، اور اگر یہ ایک لڑکی ہوئی تو پھر؟ زرمینہ بیگم کے سوال پر زرخان سوچ میں پڑا تو زرمینہ بیگم ہنسنے لگی۔ ان کا نوجوان بیٹا اپنی بہن کا نام ہی نہیں سوچ پا رہا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے، جس کا نام وہ اپنے نام سے ملتا جلتا پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ تو پھر اس کا نام ہوگا وانیہ، مگر مجھے پورا یقین ہے حنان ہی آئے گا۔ زرخان کی بات پر زرمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کاش میرے باقی بچے بھی میرے پاس ہوتے۔ آپ فکر نہ کریں مما، وہ جلد آپ کے پاس آئیں گے۔ نہیں، تم انہیں میرے پاس لاؤ گے، وعدہ کرو۔ وعدہ مما، میں آپ کے نکے نکے بیبیز کو پورے پاکستان سے ڈھونڈ کر آپ کو لا دوں گا۔ زرمینہ بیگم کے افسردگی سے بولنے پر زرخان فوراً بولا تو زرمینہ بیگم نے اس سے وعدہ مانگا، جس پر زرخان فوراً ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھامتا ہنستے ہوئے وعدہ دے گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جنہیں نکے نکے بیبیز بول رہا ہے وہ اصل میں سب ہی اس سے بڑے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ سمجھدار بھی۔ تمہیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں زرخان، اپنے 25ویں سالگرہ پر تم میری بتائی گئی پوئم کے حصے لے کر پاکستان جانا اور تمہیں وہاں تم سے پہلے کے سب حصے اکٹھے ملیں گے۔ تم انہیں لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک پوئم کا حصہ دیا ہے۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ تمہیں بدبختی سے بخت کی طرف لوٹی ہوئی شہزادی کو میرے پاس لانا ہے، باقی حصے خود بخود میرے پاس آ جائیں گے۔ تم لاؤ گے نا؟ جی مما، میں آپ کی شہزادی کو ضرور لاؤں گا، انشاءاللہ۔ زرمینہ کی بات سنتے زرخان مسکراتا ہوا بولا۔ زرمینہ جب سے اس کے پاس آئی تھیں، انہوں نے جو فرمائش کی تھی، زرخان اسے پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور وہ آج تک اس سے اس کی 25ویں سالگرہ پر اس شہزادی کو مانگتی تھی جو بدبختی سے بخت کی طرف لوٹی تھی، اور ان کے منہ سے اس شہزادی کی تعریفیں سنتے زرخان اس سے واقعی ہی ملنے کا خواہشمند تھا۔ زرمینہ اسے ہمیشہ بولتی تھی وہ ان کی پوئم کا اٹیلین شہزادہ ہے، مگر وہ شہزادی اس کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک پوئم کے اوپر مبنی ہے جس کے سرے بکھرے ہوئے ہیں اور اس پوئم کے مختلف کردار ہیں جو بہت جلد آپس میں جڑ کر اس پوئم کو پورا کرنے والے ہیں اور جلد ایک اچھی اور خوشیوں بھری زندگی جینے والے ہیں۔ اور اس پوئم کی لیکھک خود زرمینہ بیگم ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی خواہش رکھتے اس پوئم کو لکھا تھا، اور اب بہت جلد اس پوئم کے ٹکڑے جڑ کر بہت سے راز کھولنے والی تھی۔